حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کو دو زمانہ ملا ہے, دو ہی واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو دو زمانہ ملا, زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام. جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو ان کا ایک بھائی انتقال کر گیا. میری ماں و بہنوں غور سے سنیے, اس کا ایک بھائی انتقال کر گیا جن کا نام صخر تھا. یہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے, کافی پیار کرتے تھے. ہاں, آپ کو ایک سچائی بھی بیان کر رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں, دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذات آپ سے محبت کرتی ہے تو میرے بھائیوں ماں باپ کرتی ہے, اور ماں باپ کی ذات کرتی ہے. ہاں, لیکن بھائی بہن کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے, مضبوط رشتہ ہوتا ہے. بہن کے پاس اگر کچھ نہیں لے کے گئے اور لوگوں نے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی بڑا کنجوس ہے, بڑا بخیل ہے, کچھ نہیں لے کے آیا ہے, تو آپ کی بہن وہ آپ کی عزت ڈھانکے گی, آپ کی بہن وہ آپ کی عزت بچائے گی اور کہے گی نہیں نہیں بھائی تو کچھ کام کے لیے آیا تھا, وہ جلدی میں آیا, ہڑبڑی تھی, وہ ہڑبڑی میں کچھ نہیں لا سکا. آپ کی عزت ڈھانکے گی, لیکن وہی عزت آپ کی بیوی بھی نہیں ڈھانپ پائے گی, وہی عزت آپ کی بیوی بھی نہیں بچا پائے گی, آپ کی بھابھی نہیں بچا پائے گی, آپ کے رشتہ دار نہیں بچا پائیں گے. اس لیے بہن سے محبت کرنا سیکھیے. وہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے میرے بھائیوں, لیکن ان کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت خنسا کا بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کی موت ہو جاتی ہے. یہ اپنے بھائی کے صدمے میں آ کر رو رہی ہے, مرثیہ گا رہی ہے, شعر پڑھ رہی ہے. صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو دیکھ رہا ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہو گیا اور ان کے بھائی کی یاد میں رو رہے ہیں. جب شام کو سورج طلوع غروب ہو رہا ہے تو پھر بھی رو رہی ہے. صبح کا سورج طلوع ہونا اس کو رونا یاد دلاتی ہے, سحر کی یاد دلاتی ہے. شام کا سورج کا غروب ہونا سحر کی یاد دلاتی ہے. اور یہ مرثیہ گا رہی ہے, آئین یجودن ولا تجمدا, اے میری دونوں آنکھیں کیا تم نہیں رو گی, اے میری دونوں آنکھیں رو, اتنا رو اور رونے میں بخیلی نہ کرو, آنسو گراؤ, اتنا رو کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضرت خنسا کا کتنا پیار اپنے بھائی سے تھا, دنیا کو پتہ چل جائے کہ خنسا کی کتنی محبت اپنے بھائیوں سے تھی, دنیا کو پتہ چل جائے. الا تبغیان لصخر الندى, کیا تم صخر کے انتقال پر نہیں رو گے, صخر کی موت پر نہیں رو گے, صخر کی جدائیگی پر نہیں رو گے. یہ بھائی کا حال تھا. بھائی کا جب انتقال ہوا یہ مرثیہ گا رہے ہیں, یہ رو رہے ہیں, سینہ چاک کر رہے ہیں, گریبان پھاڑ رہے ہیں, سینہ نوچ رہے ہیں. میری ماں بہنوں, اگر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا انتقال کر جائے آپ رونا دھونا کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح, لیکن اس طرح کرنے سے منع کیا. اگر وہی اولاد وہی بچہ کل قیامت کے دن آپ چاہتے تو آپ صبر کر لیجئے. ہاں, آپ ان کی محبت میں آنسو نکال سکتے, لیکن زار و قطار کے ذات نہیں, گڑ گڑا کرنا ہی, نوحہ نہیں کرنا ہے, گال نہیں پیٹنا ہے, رخسار نہیں پیٹنا ہے, گریبان نہیں پھاڑنا ہے, سینہ چاک نہیں کرنا ہے, یعنی آواز کر کے زور و شور کے ساتھ زمانہ جاہلیت کی پکار کی طرح پکار نہیں کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں. لیکن ہاں, وہی خنسا جب اسلام لے آئی, بھائی کی یاد میں مرثیہ گا رہے, لیکن وہی خنسا جب اسلام لے آئی, عراق میں جنگ ہو رہی ہے, عمر فاروق کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے. آپ نے چار بیٹوں کو جنگ کے اندر لے گئے, جنگ کے میدان میں لے کر گئے. جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے, او میرے بیٹے, تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو, تم لوگوں کو کوئی زبردستی نہیں کیا ہے, تمہیں کوئی تلوار نہیں دکھائے ہیں, تمہارے اوپر کوئی تیر چلایا نہیں ہے, تمہیں گولیوں سے کوئی بھوندا نہیں ہے, تم اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو. سنو میرے بیٹے, میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی. او میرے بیٹے, میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, یعنی تمہاری نسل برقرار ہے. او میرے بیٹے, تم جہاد کے میدان میں جا رہے ہو, جنگ کے میدان میں جا رہے ہو, اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جا رہے ہو. جہاد میں بڑا ثواب رکھا ہے, جہاد میں بڑا ثواب ہے. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے میرے بیٹو جہاد میں بڑا ثواب ہے, مر جاؤ تو صبر کر لینا, اس میں اللہ رب العالمین بڑا ثواب رکھا ہے. لڑتے رہنا, اسلام کا پرچم بلند کرتے رہنا. ہاں, اگر مر جاؤ شہید ہو جاؤ, اگر جیت کر آؤ تو غازی کہلاؤ گے, مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے. اگر شہید ہو جاؤ گے تو جنت تمہارا مقدر بن جائیں گے. ہاں, اگر تم مارے بھی جاؤ, قتل کیے جاؤ,
لیکن پیٹ دکھا کر بھاگ مت آنا، مر مت جانا، پیٹ دکھا کر مت بھاگ آنا، منافق مت بن جانا. یہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے بھیج رہی ہے. چار بیٹے اس جنگ کے اندر کود جاتے ہیں، میدان کے اندر کود جاتے ہیں. 200 روپیہ اور 50 کلو گیہوں کسی نے 15 کلو گیہوں، ایک عورت نے بھی 15 کلو گیہوں دیا ہے. اللہ رب العالمین سے بہتر 15 کلو نہیں 1500 کلو کے برابر ثواب دے میرے بھائیوں. بہتر بدلہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے. مسجد کے سلسلے میں جلسہ ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک صحابی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہے اور حضرت ابو بکر نے پوری قیمت دی. اور وہ یتیم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سہلہ اور سہیل کے، انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت اس لیے دے دیا کہیں آنے والے نسل اس پر الزام نہ لگے. تو میرے بھائیوں آپ یہاں دیتے رہیے. اور ایک واقعہ کہہ رہا ہوں. تو چار بیٹے میدان جنگ میں کود گئے، شریک ہو گئے اور لڑنے لگے. لڑتے گئے خبر آئی کہ ماں ایک بیٹا جنگ کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے. ماں کا جواب کچھ نہیں. خبر آئی کہ تمہارا دوسرا بیٹا انتقال کر گیا، شہید کر دیا گیا، کچھ نہیں. کہا تمہارا تیسرا بیٹا کا کچھ نہیں، چوتھا بیٹا کچھ نہیں. ماں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. ماں الحمدللہ کہہ رہی ہے. لوگ کہہ رہی ہے بڑھیا سریا گئی ہے، لوگ کہہ رہے خنسا پاگل ہو گئی ہے. آپ نے چار سہارے کھو دیے، چار جوان بیٹے کھو دیے اور یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. ان کو تو یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو غم منانا چاہیے لیکن یہ غم کے بجائے خوشی منا رہے ہیں. خنسا پاگل ہو گئی ہے. لیکن خنسا کا جواب سنیے میرے بھائیوں. خنسا کہتی لوگوں میں اس لیے خوش ہوں، میں اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں جب مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے، جب مجھے فیصلے کے دن میرے بھائیوں پیش کیا جائے، جب مجھے رب حساب و کتاب لے کہ بتاؤ تم نے جوان بیٹے کو کس راہ میں لگائے. ہم نے تمہیں دنیا میں چار بیٹے اولاد دی تھی، دنیا میں بتاؤ تم نے کس راہ میں لگایا. کہیں چوری کرنے میں تو نہیں، کہیں ڈکیتی ڈالنے میں تو نہیں، کہیں زنا کرنے میں تو نہیں، کہیں سود کھانے میں تو نہیں، کہیں لوگوں کو ہتیا کرنے میں تو نہیں، کہیں پر لوگوں کو ذلیل کرنے میں تو نہیں. خنسا کہتی ہے میں اللہ کو جواب دے سکوں یا اللہ میں نے چار بیٹے کو تیری راہ پہ لگا دیا اور وہ چار بیٹے تیری راہ میں لڑتے شہید کر دیے گئے. میں اس لیے خوشی منا رہی ہوں، اس لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں. جب میرا حساب و کتاب ہو تو آسانی سے لیا جائے. میری ماؤں بہنوں قربان جائیے، ایسی سوچ رکھیے. جنگ احد کے اندر ایک انصاری عورت آئی جن کا باپ جنگ میں شامل ہے، جن کا بھائی شامل ہے، جن کے بیٹے شامل ہے، جن کا شوہر شامل ہے، چار رشتے شامل ہے. میرے بھائیوں کچھ دیر میں خبر آئی کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا. کہہ رہے کچھ نہیں جناب محمد رسول اللہ کی حالت کیسی ہے، محمد الرسول اللہ کیسے ہے، محمد رسول اللہ کی ذات کیسی ہے. میرے بھائیوں اپنا شوہر کھو دیا لیکن فکر جناب محمد الرسول اللہ کی ہے. نبی سے محبت دیکھیے، نبی سے محبت کا تقاضا دیکھیے، نبی سے محبت کا مطلب دیکھیے. شوہر کھو دیا کہہ رہے کہ فکر جناب محمد الرسول اللہ کی ہے. پھر خبر آئی کہ ماں بیٹا شہید کر دیا گیا. کہ محمد الرسول اللہ کیسے؟ کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا، کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا. چار سہارے اڑ گئے. کہہ رہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات کیسی ہے. جنگ احد میں یہ خبر یہ افواہیں پھیل گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ شہید کر کے گئے، انتقال ہو گئے. ان کو چین نہیں آ رہا ہے، ان کو سکون نہیں ہو رہا ہے اور کہہ رہے لوگوں مجھے جناب محمد الرسول اللہ کا دیدار کرا دو، ان سے ملاقات کرا دو. وہ کیسے؟ جب تک نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اپنے دل کو گوارا نہیں، اپنے دل کو تسلی اور قرار نہیں آئے گا. لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کرایا، لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کروائی. تب اس عورت کو چین آیا، تب اس عورت کو سکون آیا. محبت رسول کا تقاضا یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ دنیا میں ساری چیزوں سے بڑھ کے محبت جناب محمد رسول اللہ سے، والناس اجمعین، دنیا کی ساری چیزوں سے، دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت جناب محمد رسول اللہ سے ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق کے کندھے پہ آپ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے عمر یہ بتاؤ کہ اب تمہیں احساس کیسا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ میں دنیا میں تمام چیزوں سے بڑھ کر اور
اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کر رہا ہوں، آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا، اے عمر تمہارا ایمان ناقص ہے۔ میرے بھائیوں، تو حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی، اب سے میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس انصاری عورت کو دیکھو، باپ شہید کر دیا گیا، بیٹا، بھائی، شوہر، چار سہارے اڑ گئے، لیکن فکر جناب محمد رسول اللہ کی۔ میری ماں بہنوں، قربان جائیے، آپ کے لیے وہ بہت کچھ کر گئے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اپنی جوانی کا احساس نہیں کرتے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے۔ جلسے میں آئے ہیں، کچھ لے کے جائیے، اس وقت کو بھی غنیمت جانیے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں۔ ایک لڑکا کا نام تھا اسلام، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، پھر میں بول رہا ہوں۔ تقریر کر رہے، تقریر کرتے کرتے، لوگوں، مسلمان اسلام کتنا پیچھے ہے۔ وہ آیا ہی تھا، اب یہ سوچا کہ مولوی صاحب ہم کو پہچان گئے، یہ مقرر ہم کو پہچان گئے، یہ خطیب ہم کو پہچان گئے۔ چلتے چلتے اڑ کے آ کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ پھر تقریر کر رہے ہیں، لوگوں، قرآن پڑھتے جاؤ، روزہ رکھو، نماز پڑھو۔ لوگوں، مسلمان اسلام کتنے پیچھے ہیں، مسلمان کتنا پیچھے، اسلام کتنے پیچھے۔ بیچ میں آگے پھر بھی کہہ رہے اسلام کتنا پیچھے، اس کا نام ہی اسلام تھا۔ پھر چلتے چلتے آگے آ کے بیٹھ گئے، پھر تقریر کرنا شروع کر دی۔ لوگوں، قرآن کی بات مانو، اللہ کا فرمان سنو، اسلام کتنا پیچھے ہے۔ اسٹیج پہ چڑھ کے تمہارے سر پہ بیٹھ جائے، تمہارے منہ پہ بیٹھ جائے آگے، تو میرے بھائیوں، اس کا نام ہی اسلام تھا، اور یہ کہہ رہے کہ اسلام کتنا پیچھے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں آئے ہیں، یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیے۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ محاسبہ نفس آپ کو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جوانی جب چل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تو آپ کو پچھتاوا آئے گا۔ سر کی بال میں جب سفیدی آئیں گے، جب چمکے گا تو آپ کو اس وقت احساس ہوگا۔ ایک بال جب سفید ہوگا، اسی وقت سے آپ کا احساس ہوگا کہ ہماری جوانی ختم ہو گئی۔ میری ماں بہنوں، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے۔ نوجوانوں، آپ اپنی زندگی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوی چھوڑ دیجیے، آپ بچے چھوڑ دیجئے، بچے کی بھی فکر کیجئے، بیوی کو بھی کپڑا دیجئے، جو کھا رہے ہیں آپ اس کو کھلائیے۔ یہ بھی زندگی کا محاسبہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ ہم بڑھیا چیز کھا رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں۔ بیوی کیا کر رہی ہے، کہاں سے سالن ترکاری، کہاں سے سبزی، کیسے انتظام کر رہی ہے، گھر کا کھانا کیسے سنبھال رہی ہے، آپ اس کی بھی فکر کیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انتقیمہ اذا تعمت وتخسوها اذا اکتسیت، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ایسا نہیں